السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں کبھی تو سیاسی تحریکوں کا موسم ہوتا ہے، کبھی گرفتاریوں اور مقدمات کا موسم ہوتا ہے اور کبھی ضمانتوں کا موسم ہوتا ہے۔ تو آج کل ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ سیاسی تحریکیں بھی چل رہی تھیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں اور مقدمات بھی بن رہے تھے، لیکن کچھ دنوں سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ضمانتوں کا موسم آ گیا ہے۔ کہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی ضمانت ہوئی، وہ مختلف مقدمات میں گرفتار تھے تو ان کو رہا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد احد چیمہ صاحب جو پنجاب میں بڑے مضبوط بیوروکریٹ تھے، بہت مضبوط افسر تھے، میاں صاحب کے دور حکومت میں بڑی اہم پوزیشنز کے اوپر رہے، بہت قریب تھے میاں شریف فیملی کے، وہ ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور وہ بھی ضمانت پہ رہا ہوئے۔ پھر اگر ہم ذرا سندھ ہائی کورٹ کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی ضمانتوں کی ریل پیل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ عزیر بلوچ صاحب کے خلاف GIT بنی، بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی، بہت طویل پروگرام ہوئے، بہت بڑی باتیں ہوئیں ان کے اوپر کہ فلاں مقدمہ فلاں چیز بھی، لیکن اب ایک ایک کرتا ہوا 15ویں مقدمے میں بھی عدالت ان کو بری کر چکی ہے۔ اب ضمانتوں کی بات تو نہیں، اب ان کو بری کیا جا رہا ہے۔ تو باقی مقدمات دیکھیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے، اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو GIT کی رپورٹس بنی تھیں وہ کہاں چلی گئیں، یا وہ رپورٹس غلط تھیں، یا اگر ان کے اندر کوئی چیزیں ٹھیک تھیں تو اب وہ ثبوت شواہد وہ ساری چیزیں کیوں نہیں عدالت میں سامنے آ رہی، ثابت ہو رہی۔ پھر مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کی اطلاعات یا خدشات تھے جس کی بنیاد پر وہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا، عبوری ضمانت دی، اور پھر اس کے بعد قومی احتساب بیورو کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو اگر گرفتار کرنا بھی مقصود ہو، اگر ان کے خلاف کرپشن کی چیزیں یا ڈاکومنٹس یا ایسے شواہد نیب کے پاس ہیں کہ ان کی گرفتاری ناگزیر ہو یا لازمی ہو، تو وہ ان کو 10 روز قبل جو ہے کہ ان کو نوٹس جاری کریں گے گرفتاری سے۔ تو مریم صاحبہ کو یہ ریلیف دیا گیا کہ گرفتاری سے جب ان کو گرفتار کرنا ہوگا تو اس سے 10 دن پہلے ان کو آگاہ کیا جائے گا، جی ہم آج سے 10 دن بعد فلاں تاریخ کو آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بھی بڑا واضح ہے کہ اتنا ٹائم ان کو اس لیے دیا گیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو پھر وہ اپنے جتنے بھی لیگل آپشنز ہیں پہلے وہ استعمال کریں۔ اور ابھی شہباز شریف صاحب کو بھی 50 لاکھ کے 2 مچلکوں کے اوپر ضمانت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے میاں صاحب کو بھی سادہ کاغذ کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے کے ضمانت دی گئی تھی اور ملک سے باہر گئے تھے۔ یقیناً جو ضمانت ہوتی ہے، قانون ہر فرد کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کرے۔ وہ اگر شواہد ناکافی ہیں تحقیقاتی اداروں کے پاس تو ملزمان کو یہ حق ہے کہ وہ جہاں جہاں گنجائش قانون میں ہے کہ وہ ضمانت پر رہیں اور تحقیقاتی اداروں کے ساتھ تعاون کریں تفتیش کے اندر۔ لیکن مجھے ماضی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وہ بیانات اور بڑی اہم سٹیٹمنٹس جو تھے وہ ذہن میں آ رہے ہیں کہ جب وہ کبھی تو عدالتوں کو کینگرو کورٹس کہا کرتی تھیں، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ پنجاب کی قیادت کے لیے قانون کا معیار اور ہے اور سندھ یا چھوٹے صوبوں کی قیادت کے لیے قانون کا انصاف کا معیار اور ہے۔ تو ابھی ہم اگر دیکھیں تو جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ اگر سیاسی پہلو دیکھا جائے تو کچھ عرصے سے ہی مسلسل باتیں چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے اندر بالخصوص شین لیگ کے جو مذاکرات چل رہے ہیں اور معاملات کو بٹوین دی لائن رکھ کر گیو اینڈ ٹیک کر کے کچھ چیزوں کو سموتھ کیا جائے تاکہ جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے جس کے اوپر مقدمات ہیں ان کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار ہو، قومی دھارے کے اندر، قومی سیاست کے اندر جو ان کا رول ہے یا حکومت کے اندر، اقتدار کے اندر جو ان کے شیئر ہے وہ ان کو ملے اور وہ اس طرح سے بالکل اقتدار سے دور نہ ہوں جس طرح سے بھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب لندن کے اندر مقیم ہے۔ آپ اس کو مقیم کہیں یا بعض لوگ کہتے ہیں جی لندن میں وہ مقید ہیں کہ اتنی سوائے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں تقریریں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو وہ جو گیو اینڈ ٹیک کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ دیکھنا ہوگا قانونی تقاضوں کے مطابق اگر تو کرپشن نہیں ہوئی تو پھر یہ زیادتی ہے کہ لوگوں کو 6 مہینے، 1 سال یا 2 سال یا 3 سال وہ قید رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں، مقدمات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ پاکستان میں کرپشن کا جو حجم ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس سے تو کوئی شک نہیں ہے, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر کرپشن نہیں ہوئی, بددیانتی نہیں ہوئی, قومی وسائل کو نہیں لوٹا گیا, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا. اب انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں, خواہ وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہو, اینٹی کرپشن سے متعلق جتنی بھی انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, وہ UN کی رپورٹس ہوں یا مالیاتی اداروں کی رپورٹس ہوں, ان سب کو آپ دیکھیں تو نظر آتا ہے نہیں, پاکستان سے ایک کثیر تعداد میں زر مبادلہ اور جو وسائل ہیں وہ یہاں سے لوٹ کر بیرون ملک منتقل کیے گئے ہیں. یہ تو ایک فیکٹس پر مبنی تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اب وہ پیسہ باہر جو گیا وہ کس طرح سے گیا, کون لے کر گئے, وہ کیا ہونا چاہیے ان کے بارے میں, اس کے اوپر ساری بحث چل رہی ہے. سیاستدان کہتے ہیں ہم نے نہیں لوٹا جی, یہ اسٹیبلشمنٹ لوٹ کے کھا گئی, اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ نے لوٹ کے کھایا ہے. اسٹیبلشمنٹ یا ایک طبقہ جو ہے پاکستان کو کہتا ہے جنہیں کہ سب کو سیاستدانوں نے لوٹا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی لوٹا ہے, سیاستدانوں نے بھی لوٹا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کے وسائل کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا ہے تو اس طرح سے تو نہیں چھوڑا جانا چاہیے. خواب چلے شہباز شریف صاحب نہیں ہے, نواز شریف صاحب بھی نہیں ہے, زرداری صاحب بھی نہیں ہے, جناب کچھ بھی نہیں کھایا انہوں نے, 1 روپیہ بھی نہیں کیا انہوں نے, سب دیانتدار ہیں, ایماندار ہیں. تمام ادارے قوم سے معافی مانگ لیں جناب, احتساب بھی, سپریم کورٹ بھی, ہائی کورٹ بھی, قومی احتساب بیورو بھی, FIA بھی, تمام GITs جو ہیں, ان تمام قومی قیادت سے من حیث قوم اجتماعی طور کے اوپر معافی مانگ لیں جناب, ہم بڑے گناہگار ہیں, بدکار ہیں, ہم نے غلطی کی, آپ کو ہاتھ ڈالا تھا, پکڑ لیا تھا. لیکن میں اور آپ جو ٹیکس پے کرتے ہیں اس ملک کو, ان کی ٹیکس پے کی جو منی ہے وہ کدھر گئی, یہ تو سوال بنتا ہے نا ہمارا پوچھنا. کسی نے تو کھایا ہے, وہ کون ہے؟ اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کوئی فرشتے بھیجے گئے تھے کہ پیسے لے جاؤ یہاں سے, یا کوئی اور مخلوق آئی تھی یہاں پہ جو پیسے لے گئی یہاں سے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا پیسہ کدھر گیا. ابھی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, ہماری اپنی اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی یہاں پر اور کہا تھا جی کہ اتنے ارب ڈالر پاکستان سے باہر گیا اور اتنے ملکوں میں گیا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب خود لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, سیاسی انتقام ہو رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے 3 ادوار کے اندر قومی احتساب بیورو میں سیف الرحمان کو بٹھایا گیا تھا, جب سٹارٹ ہوا تھا, اور جسٹس قیوم سے فیصلے کروائے گئے تھے. وہ تمام کے تمام دستاویزات ریکارڈ پر موجود ہیں, لیکن عدالتوں میں جا کے کہا جاتا ہے جی کہ ریکارڈ غائب ہو گیا, ہے ہی نہیں ہے ریکارڈ اس چیز کا, ان مقدمات کا. تو کوئی تو مجرم ہے, کوئی تو ہے جس نے میرا اور آپ کا پیسہ کھایا ہے اس ملک سے, اور پھر اب جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور جواب جب مانگا جاتا ہے تو پولیٹیکل بلیک میلنگ کی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے جی کہ چھوٹا صوبہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, الگ ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے جی کہ دنیا میں پنجاب جیسے جو ہے کہ کئی ممالک ہیں جو ان سے چھوٹے اور زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. تو کیا ہمیں اس قسم کی پولیٹیکل بلیک میلنگ میں ہتھیار ڈال دینے چاہیے, یا ہمیں دیانتداری کے ساتھ بلا تفریق بلا امتیاز احتساب کا عمل جاری رکھنا چاہیے, یا پھر یہ ہے کہ ہم اگر نہیں کچھ کر سکتے تو پھر ایسے ہی چلنے دیا جائے اور پھر ہمیں یہ غربت, پسماندگی اور تعلیم اور صحت اور صاف پانی اور یہ سارے معاملات رونا دھونا بند کر دیں ہم, کہ ٹھیک ہے جن کے حوالے کر دیں, یہ ملک کو جیسے مرضی کھانا چاہتے ہیں, لوٹنا چاہتے ہیں, سب لے کے چلے جائیں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہمیں اپنی سیاسی وابستگیوں سے, اپنی نظریاتی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور اگر اللہ نے ہمیں بولنے کا اختیار دیا ہے تو کیا ہم ٹھیک بول رہے ہیں. ہمیں انصاف کا اختیار دیا ہے, ہمیں قاضی بنایا ہے, ہمیں جج بنایا ہے, تو کیا جس دن اللہ ہم سے حساب مانگے گا تو ہم اس کو جواب دینے کے قابل ہوں گے کہ ہم جس منصب پہ آپ نے ہمیں بٹھایا تھا ہم نے اس منصب کے تقاضے پورے کیے. اگر ہمیں حاکم بنایا اللہ نے تو کیا ہم اللہ کو یہ جواب دے سکیں گے کہ جو فرائض میرے تھے اقتدار کے یا حاکمیت کے وہ میں نے فرائض پورے کیے, یا صرف اپنے ذاتی کاروبار کو, اپنی ذاتی سیاست کو ترجیح دی اور اللہ کے احکامات کو یا جو میرے بنیادی تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کیے. کیا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں, آپ کو اور سب کو ضرور سوچنا ہوگا.